بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحیما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس مختصر ملاقات میں موضوع ہے اپنے نفس پر ظلم کرنا اور توبہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے، اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تبارک و تعالی سے بخشش مانگے تو وہ اللہ تعالی کو بے حد بخشنے والا نہایت ہی مہربان پائے گا۔ اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے چند فائدے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جو کوئی دوسرے شخص کے حق میں زیادتی کر بیٹھے پھر اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دیتے ہیں۔ اس صورت میں ہمارے سامنے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ دیوان 3 قسم کے ہوں گے، جن میں سے ایک وہ ہوگا جو بندوں کے آپس میں معاملات ہوں گے تو اسے اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشے گا، مگر ان نصوص کا ظاہر تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر توبہ ٹھیک ہو تو اللہ تعالی بخش دیتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کرے گا وہ سخت وبال پائے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلت و خواری کے ساتھ رہے گا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ اس میں تو قتل کا بھی ذکر ہے، لہذا اگر کوئی انسان قتل سے ایسی توبہ کرتا ہے جس میں توبہ کی شروط پوری ہوتی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش ہی دیتا ہے۔ اور قتل کے سلسلے میں توبہ کی شروط میں سے ہے کہ اپنے آپ کو مقتول کے لواحقین پر پیش کر دیا جائے، پھر جب وہ اپنے آپ کو ان پر پیش کر دے گا تو ان کی مرضی ہے کہ اسے بدلے میں قتل کریں
یا اسے درگزر کر لیں، مگر ساتھ میں اسے ندامت بھی تو اپنے اس فعل پر اور اپنے رب سے استغفار کرتا ہو، تو پھر اس صورت میں بے شک اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز مقتول کے حق کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لیتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں مقتول کا حق دے دینا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ قاتل جس نے صحیح توبہ کی ہے، گویا کہ وہ اپنے دل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا کہ میں اس میت کی جگہ لے لوں تو لے لیتا، لیکن میں اب اس سے زیادہ کسی کا اختیار ہی نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو مقتول کے لواحقین پر پیش کر دوں، تو اس شخص کا ذمہ اللہ رب العالمین اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اگر کوئی کسی شخص کا مال چوری کرتا ہے تو اس نے یقیناً کسی دوسرے کے حق میں ایک برا کام کیا، پھر وہ اس سے تائب ہو گیا، تو کیا اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا؟ جواب ہاں، اللہ رب العالمین ایسے شخص کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اگر توبہ کی شروط پوری ہوتی ہوں، اور توبہ کی شروط میں سے ہے کہ صاحب مال کو اس کا مال لوٹا دیا جائے، اگر اس نے صاحب مال کو اس کا مال لوٹا دیا تو یقیناً اس نے توبہ کر لی۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہاں آیت کا ظاہر معنی اور جو اس کے علاوہ بھی نصوص ہیں یہ ہے کہ جب صحیح توبہ کر لی جائے، اگرچہ وہ انسانی حقوق کے متعلق ہی کیوں نہ ہو کہ جن سے خلاصی پانا ممکن نہ ہو، تو بے شک اللہ تعالی پھر بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 2، بے شک انسان کی کسی گناہ سے کی گئی توبہ صحیح شمار ہوتی ہے، اگرچہ وہ بار بار گناہ ہو۔ اس آیت سے یہ بات اس طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کے اس فرمان میں عموم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ، اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر بخشش مانگے، چنانچہ یہ عام ہے اس کے لیے بھی جس سے یہ حرکت بار بار ہو یا نہ ہو، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان رجلا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا اذنب فاستغفر اللہ فقال اللہ عز وجل علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به قد غفرت لعبدی۔ بلا شبہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے، لہذا یقیناً میں نے اپنے بندہ کو اپنے بندے کے گناہ کو بخش دیا۔ پھر وہ دوبارہ سے گناہ کرتا ہے، پھر تیسری بار بھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اسے فرماتا ہے کہ اعمل ما شئت فقد غفرت لک، جو چاہے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔
اس آیت پر یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالی کے پاس توبہ ثابت اور واقع ہو جاتی ہے، اگرچہ گناہ بار بار ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ کی شروط میں سے ہے کہ انسان پختہ عزم کر لے اور وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ لہذا اگر وہ واقعی پختہ عزم کر لیتا ہے اور واپس آئندہ اس گناہ کو کرنے کا عزم نہیں کرتا تو اس کی توبہ بالکل صحیح ہے۔ پھر اگر بتقاضۂ بشریت اس سے دوبارہ وہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی پہلی والی توبہ بیکار نہیں ہو جاتی، بلکہ پہلی والی توبہ اپنی جگہ صحیح رہتی ہے۔ البتہ اب جو ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس دوسرے گناہ کے لیے نئی توبہ کرے۔ دیکھیے صحیح بخاری کتاب التوحید باب قولہ تعالی یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، حدیث نمبر 7068، اور صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2758۔ اس حدیث کو ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان ساری باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اجازت دیجیے آئندہ درس کے لیے اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جب تک دنیا میں رکھے دین اسلام پر قائم اور دائم رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔